یہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا بس یہی بات. لیکن پرابلم یہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا بس یہی بات. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ شاہ محمود قریشی کا جو حلقہ تھا وہاں سے انہوں نے لاسٹ ٹائم 83,000 ووٹس لیے تھے. وہاں پہ یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے نے انٹر کیا اور انہوں نے انٹر کر کے اس باری بائی الیکشن صرف چند مہینے پہلے الیکشن سے جس کا اتنا فرور نہیں ہونا چاہیے اس میں 93,000 ووٹس لے لیے اور کافی لیجٹمیٹ لیڈ ہے. بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں سلمان غنی صاحب واٹ از دا چینج دیٹ وی آر ایکسپیکٹنگ. میں نے اسی لیے پہلے کہا ہے کہ میں خود پریشان ہوں. دیکھیں پرائم منسٹر کے حوالے سے ہم بڑی کلیئر ایک بات کہتے تھے کہ جی کرپشن کا منبع کہ ہر کرپشن کے ڈانڈے ملتان سے جا کے ملتے ہیں کہ بات یہ کہ وہاں سے علی موسیٰ گیلانی نے 93,000 ووٹ لے لیا. میں نے اس سے پہلے بھی یہی بات کی ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم تو مبشر صاحب سیاسی تبدیلی کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی عوام کو بڑی پولیٹیکل پارٹی قبلہ جہاں تبدیلی آئی ہے وہ آپ کو سلیمان غنی صاحب نظر نہیں آتی ہے. کیا اجی میں بتاتا ہوں سلمان غنی صاحب کی آنکھوں میں موتیا اترا ہوا ہے. ہاں بالکل موتیا ہے. میں معذرت کے ساتھ میرے بھائی ہیں. نہیں یہ آپ نے ایویں کہہ دیا آپ کو. نہیں کہہ دیا بات پتہ کہ ایک سیکنڈ میری بات سنیں. آپ تو پورس کا وہ آتی ہیں جو اپنے ووٹرز کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. بھائی ہر باری تو آپ بائیکاٹ کر جاتے ہیں الیکشن. یہ کو بات ہے کہ ساری عمر نیٹ پریکٹس کرنی ٹیسٹ میچ والے دن پہ مارو کے بیٹھ جانا. ابھی تک آپ نے گفتگو کیا جواب لے لیں. جتنے بھی انتخابات پاکستان میں ہوئے ہیں یہ ضمنی ان میں 63% کسی کا ٹرن آؤٹ نہیں ہے اور یہ سینٹرل پنجاب کا حلقہ ہے. باقی ہلکے مذاق ہیں. ایک منٹ چینج یہاں پہ ٹیسٹ ہونا ہے. آر یو ٹیلنگ می کہ پاکستان تحریک انصاف ان آفیشلی کسی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کری تھی؟ میں آپ کو یہ ایک منٹ جس کا آپ کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں آپ کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں ٹرن آؤٹ کا کہ وہ آپ کی وجہ سے ہوا. جس آدمی کو اگر تو میں آپ کی بات مان لوں جی اگر آپ اس سے انکار ہے تو ایک بات یہ ہے کہ مجھے کہنا پڑے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور آزاد امیدواران جو ہیں انہوں نے اتنا فیور کریٹ کر دیا کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا. آپ کیسے کریڈٹ لے رہے ہیں؟ میں آپ کو بالکل آپ نے ویلڈ سوال پوچھا ہے. آج تک آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این سینٹرل پنجاب میں کسی سیٹ کے اوپر ٹکٹ نہ دے؟ یہ پہلی دفعہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ میں نے خود وہ پریس اسٹیٹمنٹ سنی تھی. ایک منٹ میں نے وننگ کینڈیڈیٹ کی پریس اسٹیٹمنٹ کافی پہلے خود سنی تھی. انہوں نے کہا تھا میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیت کے میاں نواز شریف کو اپنی سیٹ جو ہے تحفے میں دوں گا. میں نے سنا تھا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں اسی ہفتے میں شامل ہوں گے. ایک سیکنڈ میں نے شامل تو یہ ایک سیکنڈ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے. دیکھیے دونوں آدمیوں کو 47,200 کچھ ووٹ ملے ہیں. یہ بات ایک حقیقت ہے اور ٹرن آؤٹ بڑا ہیوی ہے. اور ٹکٹ جاری نہ ہونے کی بنیادی وجہ تھی کہ عظیم الدین لکھوی صاحب نے ان کا پہلے سینٹ کا انکار کیا اور بعد میں جب پی ٹی آئی کی خاموش سپورٹ ان کے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی. خاموش کیوں آئی؟ ایک منٹ الیکشن بوائٹ کاٹ تو خاموش کریڈٹ لے لیں آپ. عظیم الدین مجھے ان سے کہیں کہ یہ اپنی ہسٹری بتا دیں 70 سے جب سے الیکشن ہو رہا ہے آج تک کبھی ایک منٹ آج تک کبھی کوئی آزاد امیدوار یہاں سے جیتا ہے؟ ایک سیکنڈ نہیں ہو سکتا. صرف چھوٹا سا بات میں نے کریڈٹ دے دیتا ہوں. یار قصوری صاحب بچوں والی بات کر رہے ہیں. آپ کو کریڈٹ دے رہے ہیں نا کہ آصف احمد علی کی وجہ سے 30,000 پی ٹی آئی. قصوری صاحب معذرت کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ آپ کا حساب کتاب غلط ہے. جب آپ 1970 کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں وہاں 1/3 بھی نمبر نہیں تھا ووٹرز کا جو ابھی نمبر ہے تو ٹرن آؤٹ تو آٹومیٹکلی زیادہ ہونا ہے. بھائی اس سے بھی بڑھ گیا ہے یا اس سے بڑھ گیا 70 سے بھی بڑھ گیا. تحریک انصاف کا کریڈٹ تو نہ ہوا. نہیں کیوں نہ ہوا؟ کیوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں تحریک انصاف کی محبت میں جا کے انہوں نے دوسرا پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا. یہ پھر بتا دیں آج تک میاں صاحب نے کبھی ٹکٹ چھوڑا ہے یہ تو صحیح ہے. یہ تو صحیح ہے. بتا دیں آج تک کبھی آزاد آدمی جیتا ہے؟ ایک منٹ اس کا مطلب ہے آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف قصوری خاندان تھا اور ایک طرف میاں برادران کا خاندان تھا اور الیکشن آپ دونوں کے درمیان بالکل یہی تھا. بالکل یہی تھا. ایک منٹ بالکل یہی تھا. تو پھر آپ اپنے پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. سن لیں ایک منٹ یہ آپ کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں پارٹی کے ڈسپلن کی 3 ہم نے یعنی آپ کی پارٹی نے کہا ہم نے بوائیکاٹ کرنا ہے اور آپ دونوں برادران جو ہیں وہ ایک آزاد امیدوار کو مدد کریں. اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے. میری ایک بات سن لیں. اس کا مطلب ہے تحریک انصاف میں جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. بات سن لیں. نمبر 1
ہم نے خود نہیں لڑا. نمبر 2 ہم نے کسی جماعتی آدمی کو سپورٹ نہیں کیا. نمبر 3 ہم سمجھتے تھے کہ یہاں پہ ہمیں طاقت ٹیسٹ کرنی چاہیے. اور میں سن رہا ہوں ایک منٹ, آپ نے الیکشن سے پہلے کیوں نہیں اس کا اظہار کیا؟ کیا جی الیکشن سے پہلے کیوں سارے نہیں لوگوں کو وہاں پہ پتا ہے. نہیں, میں آپ کو آگاہ کرتا رہا ہوں مبشر کہ وہاں پہ مجھے یہ لگ رہا عمران خان کے ساتھ ہے, مجھے سلمان غنی صاحب, مجھے پتا کیا لگ رہا ہے, مجھے یہ میرے دوست ہیں, میں بالکل مان رہا ہوں, میرے آئی لائک ہم ایز این انڈیویجول, آئی لائک ہم ایز اے میں پریشان ہوں, لیکن پرابلم یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا بس یہی بات. لیکن پرابلم یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا بس یہی بات ہے. دیکھیں 6 پارٹیز کی ٹکٹ وہ تھی, 6 لوگوں نے ریزائن کیا اور بڑے لوگ تھے. جاوید ہاشمی بہت بڑا نام ہے, شاہ محمود قریشی بہت بڑا نام ہے, سردار آصف احمد علی بہت بڑا نام ہے, خواجہ محمد ہوتی بہت بڑا نام ہے, اور جو ایکچول پیپلز پارٹی کی سیٹ تھی. اور افسوس کی بات ہے آصف احمد علی کے 30,000 پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں. دیٹس ناٹ فیئر. دیکھیں مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں. مجھے تو آپ نے پہلے آ کے آپ کا اثر میرا رشتہ دار نہیں آ سکتا. میں بطور جرنلسٹ ایک بات کر رہا آپ ہوں. کی بات مجھے اس لیے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پرانے لوگوں کو لینے کا مطلب, چاہے وہ سردار آصف ہوں, چاہے وہ شاہ محمود ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, سارے قابل احترام ہیں, ان کو لینے کا مطلب یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھے. اور اگر آپ ان کا ووٹ اون ہی نہیں کر رہے تو پھر آپ لوٹوں کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر نوجوانوں کا لے آتے سامنے. اگر آپ کا اتنا ووٹ تھا آپ پھر آئی ایس ایف کو کھڑا کر دیتے. بٹ آئی ایس ایف کے ساتھ آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں. بختیار قصوری, سلمان غنی اور دیگر احباب کا شکریہ. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.